ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جو شخص پھل بیچتا ہے اسے عمرہ کروا دو۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، لیکن اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا۔ امام صاحب نے کہا، عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اسے عمرہ کروا دو۔ بزنس مین نے اپنے ایک ملازم کو اس پھل فروش کے پاس بھیجا اس کا نمبر لینے کے لیے۔ بزنس مین نے نمبر منگا کر کال کی اور پھل فروش سے بات کی اور اسے کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں جلد از جلد اپنے اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھل فروش بہت زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہیں صاحب، میں نے تو مدت ہوئی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی سارا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ بہرحال کافی دیر بحث کے بعد وہ شخص رضامند ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، لیکن میرا تمام اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گی۔ وقت مقرر پر جب وہ دونوں ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شخص شکل و صورت سے کوئی نیک انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا۔ بہرحال وہ دونوں اکٹھے عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا۔ اس طرح دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ صاحب، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزنس مین کو اس بات پر کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنا شروع کر دیے۔ جب سجدہ کیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بہت رشک آیا اور وہ رو پڑا، یہ تو بڑے نصیب کی موت، کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا۔ خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزند توحید نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی ادا یا نیکی تھی جو اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم شریف میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوی نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیک انسان تو تھا نہیں، میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت بہت اچھی تھی کہ ہمسائے میں ایک بیوہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے لیتا وہ اس کے بچوں کے لیے اور اس کے لیے بھی لے کر آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری نظر میں یہ سبق ہم سب کے لیے ہے۔ زندگی تو جیسے تیسے ہر حال میں گزر جاتی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔